اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ جو ہم لوگ کا مکی دور کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی جو صورت ہے وہ ہے سورہ سجدہ، جو آج ہم 21ویں پارے کی سورہ سجدہ شروع کریں گے۔ سورہ سجدہ جو شروع کرنے سے پہلے ہم ذرا اس کا تعارف دیکھ لیں، کیونکہ مکی دور کی صورت ہے تو ہم ذرا دیکھ لیں کہ اس کے مرکزی مضمون کیا ہوں گے سورہ سجدہ کے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعارف ہے کہ اس سورت کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اثبات ہے۔ یہ وہی ٹرائنگل ہے جو ہمارے مکی دور کی 86 صورتوں میں ملتا ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 86 صورتوں میں بیسکلی آپ کو اور میرا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے۔ یہ بنیاد اسٹرانگ ہوگی نا، یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو آگے عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو توحید، رسالت، آخرت۔ نیز جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے یا اس کو سنے وہ سجدہ تلاوت ضرور کرے۔ اچھا، اس لیے اس کا نام تنزیل السجدہ ہے، الف لام میم سجدہ ہے، یا سورہ سجدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ 3 نام اس کے ہمیں ملتے ہیں، رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتوں کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے، ایک سورہ تنزیل السجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ ٹھیک ہے، اور آپ میں سے جو لوگ مسجد نبوی جاتے ہوں گے نا، وہ لوگ لازمی ہر جمعے ان لوگ یہ ضرور وہاں پڑھی جاتی ہے، جو ہم نے حدیث سے پڑھا ہے کہ پہلی رکعت میں وہ بکثرت یہ سورہ سجدہ کی ہی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، چلیں اب سورت اپنی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ پورے قرآن کی 114 صورتوں میں سے 29 یعنی 29 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آیت نمبر 2، تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارنا، لا ریبہ، اس حال میں کہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کتاب کا اتارا جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، یہ جو کتاب ہے یہ آسمانی کتاب ہے، ہم انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے قوانین بتائے گئے ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو اس کتاب کے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، جب ہمارے خالق نے ہمیں بنایا تو ہمارے مزاج اور فطرت کے مطابق احکامات اتارے، تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ یہاں پر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کتاب کا، قرآن مجید کا زبر زیر پیش میں انسانی ذرائع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ورنہ کتاب اور اس کے آتھر کے مطابق ہوتی ہے نا، جو ہم نارمل کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کتاب ہے، یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس میں کہ انسانی ذرائع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 3، ام کیا، یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہو، کہ اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے اسے، بل نہیں، بلکہ ہوا وہ حق ہے، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، ان لوگوں کو جو ما آتاہم، کہ نہیں آیا ان کے پاس،
من نذیرن کوئی ڈرانے والا، من قبلکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پا جائیں. یہاں آپ لوگ لکھیں یہ نا 3000 2.5 سے 3 کہا جاتا ہے، زیادہ تر 3000 سال کا وقفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آیت کا ہم بامحاورہ پڑھتے ہیں تو یہی آتا ہے نا کہ آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. تو یہاں ہبا وہ میپ ہیں، یہ میپ ذہن میں رہتا ہے نا تو خاکہ سے ہی بیٹھ جاتا ہے کہ یعنی کیا بات ہے کہ بھی آپ سے پہلے یہاں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا کیا، جو آیت نمبر 3 میں ہے. کہ یہاں پر پھر وہی ذہن میں لائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو کہ حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکہ وادی غیر ذی زرع، یعنی سورہ ابراہیم میں کیا آتا ہے، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کچھ اگتا ہی نہیں ہے، وہاں جا کے اپنی اس نسل کو وہاں چھوڑ کر آؤ. وہاں سے دیکھیں مکہ میں نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے جو لیفٹ سائڈ پہ گرین پورشن ہے یہ بنی اسماعیل کا پورشن ہے، یعنی بنی اسماعیل سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 12 ہی بیٹے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو آپ لوگوں میں سے جنہوں نے رحیقم مختوم پڑھی ہوگی نا، جیسے ہم بنی اسرائیل میں حضرت کا ذکر کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کے 12 بیٹے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں بھی 12 بیٹے ہیں، لیکن وہاں نبوت نہیں چلتی، نبوت نہیں چلی وہاں پہ. بلکہ کیا ہوا، جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ ہائی لائٹڈ گرین پورشن ہے اس کو آپ لوگ زوم پہ بڑا بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اس کے بعد آلموسٹ 3000 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا. تو ہمیں یہ آیت سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ اس ڈیوریشن میں کہاں چلا، دوسری نسل میں چلا. ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں، جو چھوٹے بیٹے ہیں اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، وہ جو ہم ایک تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، ہمارا فوکس اس وقت لیفٹ سائڈ والا ہے، گرین پورشن. وہاں یہ آیت ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں. تو کلیئر ہو جاتی ہے ہمیں یہ بات، ٹھیک ہے نا، کہ آپ سے پہلے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تاکہ یہ راہ ہدایت پا جائیں. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں جو نسل انسانی اتنی، یعنی دور جاہلیت کو وہ کہا ہی دور جاہلیت جاتا ہے عربوں کے اس دور کو، کہ کون سی برائی ان میں موجود نہیں تھی اس وقت، یعنی کہ ان کو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا. تو اس طرح سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگ اس کی ہارڈ کاپی بھی ضرور ذرا نکال لیں تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ جب آگے یہ بات پہنچائیں گے تو ہمیں نا سمجھانے کے لحاظ سے آسان ہو جاتی ہے یہ بات کہ کیا اس بات کو کبھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے. تو اس طرح سے یہ 3000 سال کا وقفہ ہے، اور جس میں سے 2000 تو ہیں ہی ان کے نا، جس میں بنی اسرائیل میں 3 کتابیں آئی ہیں اور نبوت کا سلسلہ رہا ہے. تو اس شاخ میں بنی اسماعیل میں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی نبوت حضرت اسماعیل کے پاس تھی. اس کے بعد 3000 سال، اچھا بعض اسکالر 2.5 کہتے ہیں، یہ نمبرنگ ذہن میں رکھا کریں، 2.5 سے 3000 یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. حتیٰ کہ کیا سچویشن ہے کہ صحن کعبہ میں جو کہ حضرت ابراہیم توحید کے پرستار تھے، اسی صحن کعبہ میں وہاں 360 بت آ چکے ہیں، یعنی کیا سچویشن آ چکی تھی اس وقت، وہ بھی ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے جس نے خلقہ پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا علی العرش عرش پر، ماں نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا شفیع نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون تو کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. اچھا اب یہاں ہمیں اسکالرز کی، مفسرین کی رائے ضروری ہے دیکھنا. یہ جو ہے نا مستوا، وہ مستوا ہوا، تو استوا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم یہاں اس کو حمزہ وصل ہے، ہم اس پہ یہاں زیر لگے گی. استوا کے معنی ہے سیدھا ہونا یا بیٹھنے کے، اس میں آتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہم اپنی فہم میں، ادراک سے ہمارے تو باہر ہے، ہم انسانی ذہن تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو بہتر ہے کہ تفصیلات میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن برحق ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از لیں گے, نہ ہم تفصیلات میں جائیں گے, نہ ہمارا ذہن ہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, قرآن میں کہا تو برحق ہے. کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اہم ہے, یہ تو کلیئر ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہے کہ بھئی تمہارا اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے. تو یہ سفارشی کیوں ہائی لائٹ ہے؟ اب اس پہ آگے آپ لوگ ضرور پینسل رکھا کریں ہاتھ میں. سورہ یونس آیت 18, سورہ یونس آیت 18 اگر آپ لوگ ابھی دیکھیں نا تو اس میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ جو 360 بیویاں, وہ جو 360 انہوں نے بنائے ہوئے تھے معبود, وہ فرشتوں کے ہی نام پہ رکھے ہوئے تھے. فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ہیں, یہ ہمیں سفارش سے کر کے بچا لیں گی. تو اس کو سفارش کیا, اس کو شفاعت باطلہ کہا جاتا ہے. تو آپ لوگ لکھیں سورہ یونس آیت 18 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن تو کوئی بھی نہیں سفارش کام آئے گی. یہاں جس نے جو بنایا ہوا ہے نا تو اس چیز کو ہٹا دیں, یعنی کہنے کا مطلب ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں. وہ ایسا دن ہوگا کہ اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, یہ سب سمجھنے والی آیات ہیں. آیت نمبر 5 میں آ جائیں. یدبرو, وہ تدبیر کرتا ہے, امرا سارے معاملات کی, من السماء آسمان سے, الی الارض زمین کی طرف. ٹھیک ہے نا, ایک کنیکشن سمجھ آتا ہے, آسمان کی بات ہے, زمین کی بات ہے, آپ کی اور میرے ہی ہونے والے سارے معاملات کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا دن گزرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ, پھر وہ معاملات چڑھتے ہیں اور لوٹتے ہیں اس کی طرف. ٹھیک ہے, فی یومن, ایک دن, کانا ہے, مقدارہ, اس کی مقدار, الفا, 1000, سنتن, سال, مما, اس حساب سے جو, تعدون, جو تم شمار کرتے ہو. یہاں ضرور لکھیں سورہ حج 47, یہ آج ہم دوسرے مقام پہ آئے ہیں. قرآن کے 3 مقامات ہیں جہاں پر ان دن اور ان کی تعداد ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہے. ٹھیک ہے نا, جو ہمارا 1000 سال گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے. اچھا, جس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں, آپ اور میں وقت کی قید میں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو دنیا کے فزیکل لاز جن کے اندر آپ اور میں قید ہیں, اس میں وقت ہے, تبھی تو والاثر ہے نا, وقت گواہ بنے گا. یہ آپ کو مجھے ایک نعمت دی گئی ہے, وقت بہت بڑی نعمت ہے, اس وقت کو ہمیں یوز کرنا ہے, یہ وقت گواہی دے گا. یہ وہی وقت ہے جس نے اب تک کی نسل انسانی کے سارے ادوار دیکھے ہیں, یہ وہی وقت ہے جس نے عذاب بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے وہ وقت, تو یہ ہمیں بتانے کے لیے, کیونکہ آپ اور میں وقت کی قید میں ہیں. ٹھیک ہے نا, مجھے کہیں جانے کے لیے 10 منٹ لگیں گے, مکہ جانے کے لیے 75, جیسے وہ منٹس ہے نا, 75 کلومیٹر وہ ہے, مدینہ جانے کے لیے اتنا وقت ہے, پاکستان جانے کے لیے اتنا وقت ہے. ہم وقت کی قید میں ہیں. لیکن روح کا کیا معاملہ ہے, کیونکہ جسم ہے نا, جسم کو وقت کی ضرورت ہے, روح کیا ہے, وہ آتی ہے اور جاتی ہے. اسی طرح ایک فرشتے ہے. اب یہاں بات کہاں آ رہی ہے, ان معاملات کی آ رہی ہے, ان فرشتوں کی آ رہی ہے. آپ لوگ یاد کریں, ہم نے یہ حدیث پہلے بھی ہے جس کا مفہوم ہے. حدیث نمبر میں بتا دیتی ہوں, بخاری کی حدیث ہے 3223, 3223 بخاری کی حدیث ہے, جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ بھی یہ ہماری 2 ٹائم کی ڈیوٹیز ہے, ایک فجر کے وقت, ایک عصر کے وقت. تو اس میں یہ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, یہ باری باری آتے ہیں, فجر کے وقت اور عصر کے وقت. یعنی جو فرشتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم کی قید نہیں ہے, جو غیر فرشتے یعنی ہم انسان ہیں, ہمارے لیے وقت کی قید ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب سمجھ آ گیا نا. اچھا, اب آ جائیں, کیونکہ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کی تعداد بھی 1000 سال بتائی, کہ جو ہمیں 1000 سال لگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن شمار کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے تحت. ٹھیک ہے نا, اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے, یعنی ہم انسانوں, ہمیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ کیلنڈر کی جو پیک ہے نا, وہ بھی آپ لوگ سورہ دخان پڑھیں گے. سورہ قدر تو سب کو ہی آتی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے نا. تو جو سالانہ بجٹ ہے نا, وہ کیا ہے, وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر جو ہے وہ ایسا بجٹ سیشن ہے جس کے اندر اگلے سالانہ بجٹ کی تیاری کر دی جاتی ہے. فار ایگزامپل, کہ ہمارے ساتھ پر ڈے کے لحاظ سے کیا معاملات ہوں گے, ایک سال کے بعد کیا ہمارے معاملات ہوں گے, کیا کیا چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی, کیا مشکلات, کیا بیماری, کیا خوشیاں, کیا غمیاں, کیا نقصان, کیا فائدہ, یہ سارے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں. سالانہ بجٹ جو ہوتا ہے یہ ہمارا لیلۃ القدر پر ہوتا ہے, یہ آپ لوگ یاد رکھا کریں. بلکہ آپ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز سنا کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو مہینے کی چھٹی ملتی ہے
یہ جو جاب میں اور ان میں، تو ہم لوگ کیسے پلان کرتے ہیں نا کہ مہینے کی چھٹی میں پاکستان جائیں گے، یہاں جائیں گے، گھومنے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے نا، اور صحابہ کس طرح رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور ان کے لیے کتنی اہمیت تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چھٹیاں ہی ایک مہینے کی رمضان میں لیں کہ رمضان میں ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کتنا اہم ہوتا ہے، کتنا اس میں ہمیں ثواب ملتے ہیں، کتنے درجات ہوتے ہیں، کتنے نیکیاں بڑھنے کا ہوتا ہے. وہ واقعی ہمیں موٹیویشن کی اور اس کے عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اہمیت ہی نہیں ہوتی نا. ہم تو ایک وہ، کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی دیکھا، ہم نے رمضان بچپن والے گزارے ہوئے کہ بھی وہ قرآن ختم کر لو، یہ کر لو، اس طرح سے کر لو، عبادت کر لو، نماز پڑھ لو. پر اس کی اہمیت کے لیے ضروری ہے ہم صحابہ کو دیکھیں، وہ لوگ کیسے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ ہمیں رمضان مل جائے. ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری ہے دعا میں شامل. تو یہ سالانہ بجٹ لیلۃ القدر میں سارا ارینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سمجھے ایک بجٹ سیشن ہے ہم لوگوں کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں اس کے لیے. اچھا، اس کے بعد جو بجٹ تیار ہو جاتا ہے وہ آگے پھر امپلیمنٹیشن کے لیے، کیونکہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہ جو فرشتے ہیں، یہ سول سرونٹ آف دس کنگڈم کے ہیں. یہ جو اتنی بڑی یونیورسل کنگڈم چل رہی ہے اس وقت، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اور اتنی آرگنائزڈ ہے، اتنی زیادہ کہ واقعی جیسے ہماری زندگیاں سموتھ چل رہی ہیں، تو ان کو وہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، ان فرشتوں کو. پھر وہ تعمیل اور تنفیذ کر شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا ہے کہ ان فرشتوں کا نزول اور ان کا لوٹنا، ان کا آنا، یہ سارا اس آیت کے اندر سمجھے سما گیا سوری، کہ یہ پوری آیت کور کر دیتی ہے اس بات کو، ہمارے معاملات کو، ان معاملات کے اوپر چڑھنے کو اور اترنے کو. اور لیلۃ القدر اس کا مین ہے کہ پورا سالانہ بجٹ تیار ہو جاتا ہے اس کو. اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی جو حدیث نمبر بتائی گئے کہ کس طرح فجر اور عصر میں بھی بدلی جاتی ہیں، فجر اور عصر میں بھی ہمارے یہ چینج ہوتی ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ اعمال نامہ جو ہے یہ تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امر چڑھتا ہے اور اترتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ان کو فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، پھر وہ اس احکام کی تعمیل کرتے ہیں. پوری تعمیل اور پوری رپورٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہیں، جس کی سب سے خوبصورت جو ہے یہ جو میں حدیث نہیں بتا رہی 3223 بخاری کی، تو اس میں وہ اتنی پیاری بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ، ہمیں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو ویسے تو نمازوں کا اہتمام ہم کرتے ہی ہیں، پر فجر اور عصر میں ہم زیادہ کانشیس ہو جائیں نا، ہم کوشش کریں، کیونکہ اس وقت جو چینج ہے وہ جا کے وہ بتاتے ہیں. تو فجر اور عصر کی ہم کوشش کریں کہ وقت پہ پڑھیں. ویسے تو پانچوں ہی ضروری ہے، پر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پورا مضمون سمجھے اس ایک آیت میں کور ہوتا ہے، جس میں دن، معاملات، بجٹ کا سیشن اور ہماری زندگی میں ہونے والے پل پل کے یہ جتنے معاملات ہیں یہ سب ارینج ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے رمضان کی وہ راتیں اور اس میں سے بھی لیلۃ القدر، ان میں ہم زیادہ محنت کریں، جیسا کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو کہتے تھے کہ اس کی تیاری کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا وہ لیک آف نالج ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں پڑھا کریں تاکہ ہم بھی وہی محنتیں کریں. رمضان کا مہینہ پھر دیکھیں اب آنے والا، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں وہ والا مہینہ ملے اور ہم اس میں محنت کریں، ایسی جیسے کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف کون ہیں؟ آباء و اجداد، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم ان کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں کن کی پیروی کرنی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارا آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اور وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں، سورہ حج 47 لکھ لیں، کیونکہ یہ آج دوسرا مقام ہے، تیسرا جو ہے وہ سورہ معارج میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا کلیئر ہو گیا. آگے آ جائیں آیت نمبر 6 کی طرف. ذالک، یہ عالم الغیبی، ذالک وہ عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا، و شہادتی اور ظاہر کا، عزیز الرحیم اور نہایت غالب ہے، خوب رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 7 پہ آ جائیں. الذی، وہ جس نے احسن اچھا بنایا، کل شیء ہر چیز کو اچھا بنایا، خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. زمین، آسمان، پہاڑ، ندیاں، نالے، یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہم کس کیا جھیل، کیا خوبصورت، کیا جنگلات، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پوری کریشن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جس نے عمدہ بنایا ہر چیز کو، خلقہ جسے اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. وَبَدَأَ اور شروع کی، خلق الانسانی انسان کی پیدائش، من تین گارے سے شروع کی، ٹھیک ہے نا. یہ 7ویں جو ہے یہاں پھر ذہن میں دیکھا کریں، اپنے ارد گرد کے ہم دیکھیں، ہم واقعی اتنے مصروف ہیں کہ ہم نے ان آیات سے پہلے واقعی میں آپ کو کہتی ہوں ہم تو اس چیزوں کے نا عادی ہو گئے تھے، ہم ان معجزات کے عادی ہو گئے. انڈے کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پودے کو دیکھیں، بیج کو دیکھیں. ہم نے قرآن میں کیسے پڑھا ہے کہ وہ بیج
اس کے اندر ان ذرات، ہم نے کبھی سوچا ان ذرات کے بارے میں؟ ان کے اندر وہ سافٹ ویئر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کو پھاڑو، وہ دانا پھٹتا ہے، ہم تو بس وہ سیب کھا لیا، آم کھا لیا، چیزیں کھا لی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غور و فکر ہم کر رہے ہیں، یہ جو آیات میں آتا ہے یہ کیا، یہ نصیحت پکڑی، اس پہ غور و فکر کرنے والے ہی غور و فکر کریں گے، تو ہمیں کرنا ہے۔ اور یہ آیات کتنی خوبصورتی سے دیکھیں ہمیں سمجھا دیا ہے نا، کہ دیکھیں لفظ ہوتے ہیں نا، لفظ ہیں، زبر زیر پیش لگا ہے، پر ان کی گہرائی دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، اس میں ہم نے کی انسان کی تخلیق، ٹھیک ہے نا؟ انسان کیا ہے؟ کلائمیکس آف دا کریشن ہے۔ اپنا مقابلہ تو کریں آپ سب چیزوں سے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کریشن جو ہے اس کا کلائمیکس انسان ہے۔ تو ہبا آپ یہاں وہ 7 والا لے آئیں ذرا نا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ انسان کی تخلیق، کیونکہ انسان جو ہے پھر وہ کلائمیکس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب انسان کی تخلیق میں یہ ہے تو مقامات کافی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا تو ہمیں ذرا سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے تراب کا ذکر آیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اوریجن ہمارا مٹی ہے، کیونکہ والد کی خوراک جو ہے وہ ساری زمینی خوراک ہے، جس سے وہ انرجیٹک نطفہ بنتا ہے، جس میں سے وہ ہاتھ اور پاؤں اور وہ سب چیزیں بنتی ہیں۔ تو تراب مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ سورہ روم 20 تین کا ذکر آ گیا۔ ابھی ہم نے جو آیت نمبر 7 پڑھی ہے، اور ہم نے شروع کی انسان کی تخلیق گارے سے، تو 3 کیا ہے؟ اس اچھا گارا کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے اندر پھر پانی مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ اعراف 12 میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورہ سجدہ 7 بھی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں 3 ہے لازم۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ مٹی بنی اس کے بعد وہ لیسدار مادہ بن گیا، لیسدار ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ فرمنٹیشن، اس میں عمل تخمیر شروع ہو گیا، جو سورہ صافات میں آگے آئے گا۔ اچھا اب وہ جو لیسدار گارا تھا جب وہ پڑا رہا، اب وہ دیکھیں نا پڑا رہا تو اس میں سڑان آ گئی، بو آنے لگی، سڑان پیدا ہو گئی، ہما ام مسنون کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ سورہ ہجر 26 کے اندر۔ پھر یہ سڑان والا گارا جب خشک ہونے لگا تو وہ کھنکنے لگا۔ کھنک کیا ہے؟ کہ نوک کرے تو اندر سے آواز آتی ہے، تو اس کو کہا گیا سلسال کالفخار، ٹھیک ہے نا؟ سورہ رحمان آیت 14۔ تو یہ وہ مقامات ہیں قرآن کے جہاں یہ 5 سٹیجز ہیں۔ ممکن ہے انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے کہ آگے اور بھی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جب میں نے پوری دیکھی تھی پورے قرآن کی تو یہ 5 ہی ملتی ہیں ہمیں، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے رہیں گے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، لیکن یہ 5 ہوئے۔ اور یہ جو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد اور نوٹس کا صرف دیکھیں یہی مقصد ہے کہ آپ کہیں بات کریں نا تو آپ کو یہ سب چیزیں، سارے مقامات ایک جگہ ملتے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ یہ چیزیں دیکھیں اور اپنے پہ بھی غور کریں کہ ہم ہیں کیا، لیکن ہم کیا ہے؟ کلائمیکس آف دا کریشن، تمام مخلوق، ہم آخری مخلوق ہیں۔ آپ وہ حدیث آتی ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اصل سے مغرب کے آخری حصے میں، آخری مخلوق، ورنہ چرند پرند درخت زمین آسمان پہاڑ جنات سب فرشتے سب بن گئے تھے۔ انسان جو ہے وہ اس کی یہ 5 ہیں جو کہ قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، جس میں آج ہم سورہ سجدہ کی آیت 7 پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سورہ اعراف 12 میں بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ مومنون تو مجھے لگتا ہے پیک ہے، اگر آپ اس کی سورہ مومنون کی جو شروع کی آیات ہیں جو ہم نے تفصیل سے ہم نے پڑھی کہ کیسے وہ پروسیس چلتا ہے، کیسے وہ جسمانی وجود بڑھتا ہے، لیکن 120ویں دن میں پریگننسی کے پھر اللہ حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ اب اس میں روح پھونکو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جس میں ہمیں واقعی غور کرنا ہے کہ ہم کتنے اہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی اہمیت کا، یعنی ہم میں سے ایک ایک انسان اہم ہے، ہم کیسے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، ہم کیسے دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یہ فالتو ہے، یہ ایسا ہے؟ نہیں، ایک ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی اہمیت ہے، پر وہ جانے خود۔ اب یہی امتحان ہے کہ اس نے خود جاننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 8 پہ آ جائیں۔ ثم جعل، پھر اس نے بنایا، نسلہ، اس کی نسل کو، من سلالتن، اس خالصتن، کیسے؟ اس نطفے سے، اس انرجیٹک نطفے سے، من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے، ایک بے قدر پانی سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو واقعی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ آپ اور میں ہی ہیں وہی کہ ہمارا وجود ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل کو چلا دیا، یعنی پہلا مرحلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس کے بعد جو ریپروڈکشن اب چل رہی ہے، جو قیامت تک دیکھیں کہ ایک ہی ہے، آج سے 7,000 5,000 3,000 2,000 آباء و اجداد انبیاء، ایک ہی ہے کہ ایک ہی مرحلہ ہے جس سے نوع انسانی کی پروڈکشن کا جو یہ طریقہ چل رہا ہے وہ ایک ہی ہے، ایک آدم علیہ السلام اور تمام یہ پیئرز بنا دیے گئے، اب ریپروڈکشن دیکھیں آگے شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد آیت نمبر 9 پہ آ جائیں۔ ثم
ثم پھر سواہو اس نے درست کیا اس کے اعضا کو، ونفخ پھر پھونکا فیہ اس میں من روحہ اپنی روح سے. یہ تو بہت بڑا مقام ہے. آپ دیکھیں آپ کی اور میری یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہم نے کہا نا کہ والد کی خوراک زمینی ہے، اس سے انرجیٹک نطفہ بنا، پھر وہ جسمانی وجود بنا، 4 ماہ تک وہ بڑھا پریگننسی میں، پھر 120ویں دن اللہ نے کہا کہ اب اس میں روح پھونکو. تو یہ آپ کے اور میرے جسم کے 2 حصے ہیں، ایک نظر آ رہا ہے ایک نہیں نظر آ رہا. اسی طرح دنیا ہے، نظر آ رہی ہے، یہاں کی سوری کامیابیاں ناکامیاں نظر آتی ہیں. جو ہمارے ریئیکشنز ہیں وہ تو یہی ہے نا، کامیابی ملی خوش ہو گئے، ناکامی اداس ہو گئے، ود ان اے سیکنڈ یہ سب ایکسپریشن چلتے ہیں. پر آخرت نظر نہیں آ رہی لیکن اس پہ یقین ہے. تو یہ اسی طرح ہے، ہم جسمانی وجود پہ ہی محنت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پر اصل میں تو روح ہے. روح ہی میں نے اپنی روح سے پھونکا، ٹھیک ہے نا، سورہ ہجر 29 بھی ہے. آزا کو درست کیا اور اس میں پھونکا اپنی روح سے. وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے سمع والابصار والافئدہ، کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے. یہ وہ ایپریٹس ہے جو ہمارے اندر فکس کر دیے. یہ جو ہم گین کر رہے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں، یہی ہے کہ ہم نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، اور ہمارے دل نے پھر اس کو، دل اور دماغ کا میں آپ کو بتاتی ہوں. دماغ ہے نا، سائنس تو دماغ تک پہنچی ہے ابھی کہ دماغ سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس وقت ہم بھی تو کانوں سے سن رہے ہیں نا، کانوں سے سنا، آنکھوں نے دیکھا اور دماغ نے سٹور کر لیا، ٹھیک ہے نا. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑے ہیں تم میں سے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اس کا جو پیک ہے نا وہ ہے سورہ بنی اسرائیل 36. آپ لوگ اس کے نوٹس سنیں، اس میں دیکھیں، اس پہ تو ہم نے بہت وقت لگایا تھا. ان شارٹ یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے اس وقت، جو اس کی سمری ہوگی وہ یہ ہے کہ 2 حصے ہیں ہمارے جسم کے، جسمانی وجود، روحانی وجود. جسمانی وجود کے سوچنے کا مقام دماغ بنایا ہے، اور روحانی وجود کے سوچنے کا مقام دل ہے. تبھی یہاں افدا کا مطلب دل آتا ہے. کہ سائنس ابھی سمجھے، ابھی سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچی، سائنس دماغ تک پہنچی ہے کہ دماغ سوچتا ہے، وہ یہاں سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. کان سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، دماغ نے سٹور کر لیا. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ سٹوریج شروع ہو گیا، اب اس نے ہاتھ لگایا گرم چیز کو، اب وہ سٹور ہو گیا کہ ہاں میں اس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ میرا ہاتھ جل جاتا ہے، یہ گرم ہے، یہ برف ٹھنڈی ہے، یہ ایسے ہے. اب وہ سٹوریج شروع ہو جاتا ہے نا. بچہ تو خالی پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہے سمع والابصار والافئدہ. لیکن اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ روحانی طور پہ، روحانی روح کے سوچنے کا مقام پھر کیا ہے؟ دل ہے، ٹھیک ہے نا. دل کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں دل چاہ رہا ہے، دل میں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، تو اس کا مطلب روحانی طور پہ ابھی ہم اس کو نہیں تسکین دے رہے روح کو. تو یہ 2 مقامات ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا بہت کم ہی ہے جو تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں، یعنی یہ شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہم اس چیز کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت ہمیں شکر ادا کرنے کی دی ہوئی ہے. تو دن میں یہ جو ہم آج کے نفسانسی کے دور میں نا، آپ جس سے ملے نا وہ شکایتی پروگرام بہت چلاتا ہے، تو ہم کوشش کریں، اپنی پریکٹس کریں کہ اس کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے پسند ہے. اور واقعی ہم دیکھیں، ہم شکایت کرتے ہیں نا، حالانکہ شکر ادا کرنے کے بہت ساری چیزیں، پر جو ایک چیز چھن جاتی ہے نا، انسان اس پہ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں ہم اس چیز کو کہ کیا ہمارا شکایتی انداز تو نہیں ہے، تو ہم شکر ادا کرنے والے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں آیت نمبر 10 پہ. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، کیا اذا جب دللنا ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، انا لفی خلق جدید تو کیا ہماری نئی پیدائش ہوگی. بل نہیں، بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم وہ اپنے رب کی ملاقات ہی سے کافرون انکار کرنے والے ہیں. آیت نمبر 10 کو واقعی آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں، وہ جو اہل عرب نے دیکھا ہوگا کہ ہم، اب وہ تو یہی دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ایک بندہ مر جاتا ہے تو اینڈ میں اس کے ذرات ہی بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو بکھر گیا سارے کا سارا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب کہ زمین میں تحلیل ہو جائیں گے، پورے ہمارے ذرات بکھر جائیں گے، تو یہ کیسے ہوگا. اور اب آ جائیں آج کے دور پہ جو آج 1444 چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آج کے دور میں آج کا نوجوان ہے وہ اس کو کیسے لے گا. آج تو ہم نے ترقی کر لی ہے، آج ہم نے پڑھ لی ہے، یہ ایٹمز ہیں جو کہ منتشر ہو جائیں گے. اچھا، منتشر ہو کے یہ میری ہی باڈی ہے جس کو جو ذرات کی شکل میں پھیل جائے گی، پھر وہی ذرات ممکن ہے پودے کی کھاد میں استعمال ہوں، اور کسی جانور کے پیٹ میں چلے جائیں، کسی عمارت کی بلڈنگ کا حصہ بن جائیں. تو یہ کیسے ممکن ہے. تو واقعی یہاں اللہ کی شان نظر آتی ہے. تو یہاں سمجھنے والا سبق یہ ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس رب
रब कायनात ने उसको पहली दफा बनाया तो उसके लिए तो मुमकिन नहीं है, दूसरी दफा तो और आसान हो जाती है चीज। जिसने पहली दफा बनाया तो उसके लिए और भी आसान है कि दूसरी दफा वो इन तमाम जर्रात को जमा कर देगा। तो ये हमारा ही मामला होगा कि एक वक्त आएगा कि ये हमारी जमीन के अंदर हमारे जर्रात पूरे बिखर जाएंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे सारे, ठीक है ना। तो उस वक्त और आज का रोशन ख्याल दोनों गौर करें तो आज हम ज्यादा आसान है हमारे लिए गौर करना कि वाकई उस वक्त अल्लाह ताला की ये जो तख्लीक है, जिसने पहली दफा बनाया तो वो इसे दूसरी दफा भी आसानी से बना देगा, ठीक है। दूसरी दफा भी वो जो हमारे तमाम जर्रात बिखरे हुए होंगे वो एक जगह जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दर हकीकत ये है अपने रब की मुलाकात, इसमें आखिरत का समझे आप कॉन्सेप्ट आता है। आयत नंबर 11 पे आ जाएं। कुल कह दीजिए यतवफ़ाकुम, फौत करता है तुम्हें, मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता, अल्लज़ी, वो जो, वक्किला, मुकर्रर किया गया है, बिकुम, तुम पर, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, और फिर तुम अपने रब ही की तरफ लौट जाओगे। ये हम लोग कैसे कहते हैं ना कि आज तो मरते मरते बच गए, ये मौत ही है जो हमें बचा के रखती है। वो सेफेस्ट गार्ड कहना चाहिए, गार्ड है कि उसने ही बचाया हुआ है, और जब हुक्म आ जाएगा तो हम फिर मौत के मुंह पे, या मौत आ जाएगी हमें, तो वही है मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर कर दिया गया। ये जैसे जो मैंने हदीस अभी डिस्कस की है बुखारी की 3223 कि ये हमें हिफाजत वाले फरिश्ते हैं, बल्कि सूरह अनआम 61 ये वो पीक मुकामात हैं जहां हमने इनको डिटेल से पढ़ा हुआ है कि हमारी हिफाजत की जाती है। लेकिन जहां एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वो हिफाजत वाले फरिश्ते फिर अल्लाह के हुक्म से छोड़ देते हैं, ठीक है। वरना आप और मैं हर वक्त हिफाजत में है जब तक के मौत का ऑर्डर नहीं आ जाएगा। आयत नंबर 12 देखें। वलऊ, और अगर तारा आप देखें, इजिल मुजरिमूना, जब मुजरिम लोग ना किसू झुकाए हुए होंगे, रूऊसिहिम, अपने सर, इंद रब्बिहिम, अपने रब के नजदीक, रब्बना, तो वो देखेंगे और कहेंगे, ए हमारे रब, अब सरना, हमने देख लिया, व समेना, हमने सुन लिया, फरजेना, तू वापस भेज दे हमें, नामल, हम अमल करेंगे, सालिहन, नेक अमल करेंगे, इन्ना मोकिनून, बेशक हम यकीन करने वाले हो गए हैं। मोकिनून को जरूर सर्कल करें। 12 आयत का जो पीक है वो मोकिनून है कि ठीक है आप और मैं, देखिए जो क्या मौत है ना, मौत, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जो यूनस नहीं पढ़ते, सूर्य यूनस में जो फिरौन को देखें जरा, फिरौन कितना देखें खुदाई का दावा करने वाला, जालिम, जाबिर, लेकिन जैसे ही उसे मौत का फरिश्ता देखा उसने फौरन कहा, उसने कहा मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया, ठीक है ना। यानी उससे भी समझ आ गई कि ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान है। तो ये तो, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अल-आन, अब ईमान लाते हो, अब वाला ईमान तुम्हारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वही मुजरिम वो देखेंगे, वो क्या है, अबसरना व समयना, वो देखेंगे, वो देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे, क्योंकि उस दिन ये जो आपको मुझे फिजिकल आई मिली हुई है, अब देखे ना, ये मेरा यकीन है ना, जो अब तक हमने आयत पढ़ी है, आपको और मेरा यकीन है फरिश्ते हमारी हिफाजत कर रहे हैं, फरिश्तों के बदलने का वक्त है, फरिश्ते हमारा अनामा अमाल लिख रहे हैं, पर ये उस यकीन है, अब अल्लाह ताला हमें वो यकीन डाले कि वो यकीन है जिस पर देखें हम नेक अमाल कर रहे हैं, क्योंकि आखिरत का यकीन है। ये मुजरिम लोग उस दिन, क्योंकि अब फिजिकल आंख से वो वाला पर्दा हट जाएगा जो आज डला हुआ है, यानी हम फरिश्ते को तो नहीं देख सकते, पर हमारा यकीन है उस दिन वो ये मंजर अपनी आंख से देख लेंगे, उन पे वो हकीकत मुनकशिफ खुल जाएगी, फिर वो कहेंगे कि अल्लाह बस एक दफा लौटा दे तो हम नेक अमल करेंगे, अब हमें यकीन आ गया है। तो ये है यकीन, यानी आपको और मेरा जो इम्तिहान चल रहा है ना इस वक्त, वो ये ईमान है, हमारा ईमान, हमारा यकीन, यानी ईमान इस वक्त है, उस वक्त तो पेपर ओवर हो गया, अब तो वो रिजल्ट का दिन है। अब उस दिन जब उनकी आंखें खुलेंगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी हम अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करें आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी है ये आयतें पढ़ने की, इनको समझने की, क्योंकि वो दिन जब आएगा तो वो फिजिकल आंख से पर्दा हटा दिया जाएगा, क्योंकि इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया। तो ये है असल, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे और हम आगे ज्यादातर पहुंचाएं उन लोगों को जिनकी आंखें अभी बंद है, ठीक है ना। तो ये जरूर इस बात को जहन में रखें, यहाँ यकीन की बात है, इसी यकीन को अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में ही रखे कि ये हमें यकीन है कि एक दिन आएगा, मुझे अपने अमाल का हिसाब किताब देना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह ताला पूछेंगे कि इस किताब के साथ क्या किया था, मेरे रसूल की बात मानी थी कि नहीं मानी थी, क्या किया था, कितना अमल किया था। तो ये सब जिनकी हमने तैयारी करनी है, ठीक है ना। आयत नंबर 13 पे आ जाए। वलऊ, और अगर शिना, हम चाहते, ला आते ही ना, तो हम तो दे देते,
کل نفس ہر نفس کو خدا ہم دنیا میں ہدایت دے دیتے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہنے ہم چاہتے تو یہاں پہ سارے کے سارے جنتی ہو جاتے, سارے کے سارے ہی ان کو یقین آ جاتا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور ایمان کا ہر چیز کا. لیکن بات تو وہی ہے نا کہ انسان کو آپ کو اور مجھے بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہی کس لیے, وہ ہے یہ پیک پوائنٹ. ٹھیک ہے نا, کہ ہم چاہتے تو ہم تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے. ولیکن اور لیکن حق کا ثابت ہو گیا, قولو وہ وعدہ, منی میری طرف سے, لأملأن البتہ میں ضرور بھروں گا, جہنم جہنم کو, من الجنتی والناس اجمعین, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ان سب کو. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا کہ دو مخلوقات اس وقت پوری دنیا میں کون ہے, ایک جن اور ایک ہم انسان, جنہیں فری ول دی گئی ہے. اور یہ فری ول بھی دیکھیں ہم اس پہ بھی ضرور غور کریں. میری آنکھیں, میرا چہرہ, اس کی بناوٹ, میرا قد, ہم سب کا, ہماری زندگیاں, ہم نے کب آنا ہے کب جانا ہے, یہ تو سارا پلانڈ ہے. ایک یہ دیا گیا ہے کہ ہاں بھائی یہ نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا, نہیں پڑھے گا تو اس کو ڈنڈا نہیں لگے گا, یعنی پنش فوراً نہیں ہوگی. یہ رشوت لے گا, سود لے گا, اس کو مہلت دی جائے گی. اس مہلت کے مطابق کیا یہ توبہ کرتا ہے, کیا یہ گناہ اپنا ریلائز کر لیتا ہے, یہ ایک ہے جو ہمیں اور جنوں کو دی گئی ہے. تو یہ تمام اس بات کو دیکھیں تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم چاہتے تو سب کو دے دیتے, پر یہی تو امتحان ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے, جس کے آپ کو مجھے بھیجا گیا ہے. تو اس کا تو فائدہ ہی کیا ہوا پھر, فائدہ ہی یہی ہے کہ ہم نے جو انسان کو تخلیق کی ہے اس کا اصل مقصد ہے کہ اب یہ اپنی عقل سے دیکھتا ہے, اپنی عقل کو استعمال کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات, جو کائنات کی بکھری ہوئی ہیں, ان کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لایا, اس نے جنت اور جہنم پہ اس کا یقین کیسا ہے. تو یہ امتحان ہے جس پہ آپ کو اور مجھے بھیجا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد وہ باغی لوگ, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے, ایک کافر کو جتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے, دیکھ اس وقت تو ایکول چل رہا ہے نا, اس وقت تو سب کو نوازا جا رہا ہے. قیامت کے دن پھر یہ والا رول چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, جو سورہ اعراف میں نہیں ہم پڑھ کر آئے, کیسے وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دے دو, ہمیں بھی ٹھنڈا پانی دے دو. تو اس وقت وہ کہیں گے اب ہمارے رب کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر قیامت کا دن کیا ہے, اس دن فیصلہ آ جائے گا کہ میں جہنم کو بھروں گا, جنوں کو سے بھی اور انسانوں سے بھی. آیت نمبر 14 پہ دیکھیں, فذوقو چنانچہ اب تم چکھو, بما بوجہ اس کے جو تم نے بھلائے رکھا, لقاء یومکم ھذا اپنی اس آج کے دن کی ملاقات کو, انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی آج تم کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. یہ آگے بھی مقام آتے ہیں, یہ مقام کا پیک اگر دیکھا جائے سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, وہ انسان کہے گا, سورہ طٰہٰ میں ہے نا کہ اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا, تو مجھے آج کیوں اندھا اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ تو نے ہمیں دنیا میں بھلائے رکھا, تو اندھوں کی طرح زندگی گزاری, تو آج تو اندھا اٹھایا گیا. تو یہ مقام اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بس بہت زیادہ محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہم کوشش کریں کہ احکامات کی پابندی کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں, اور اس دن کو یاد رکھیں کیونکہ تم نے بھلائے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو, بے شک ہم نے بھی آج تم کو بھلا دیا. وذوقوا اور تم چکھو, عذاب الخلدی ہمیشہ کا عذاب, بما بسبب اس کے جو کن تم تعملون اس کے جو تم عمل کر کے آئے ہو. تو عمل کو ہائی لائٹ کر لیا کریں, کیونکہ یہ باقی جو دنیا نعمتیں ہیں نا, یہ اللہ نے ہی دی ہوئی ہیں. یہ مال جو ہم کرتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے. تو کیا کرنا ہے, اعمال ہے جو کہ یہاں سے لے کر آنے ہیں. آیت نمبر 15 دیکھیں, انما بس یؤمنو ایمان لاتے ہیں, بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر, الذین وہی لوگ, اذا جب ذکروا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں, بہا ان آیتوں کے ساتھ, خروا تو وہ گر پڑتے ہیں, سجدن سجدہ کرتے ہوئے, وسبحوا اور وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں, بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ, وہم اور وہ لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے, اس پہ سب لوگ آپ لوگ سجدہ کر لیں.
جی یہ آیت 15ویں آیت ہے جس میں سجدہ ہے، اور یہ حدیث بھی ہم اس کے ساتھ پر دیکھ لیتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، بس میرے لیے آگ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 244۔ ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 16 کی طرف آ جاتے ہیں۔ تتجافا علیحدہ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المداجع خواب گاہوں سے، بستروں سے، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفن خوف سے، و طمعن اور امید کرتے ہوئے، و مما اور کچھ اس میں سے جو رزقناہم جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 16 جو ہے یہاں رزق جو ہے یہ ہم نے ایز اے پاکستانی اس کو بہت تھوڑا لے لیا تھا، ہم نے اس کی ٹرم کو سمجھا شاید رزق کا مطلب بس یہی ہے کہ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے یہ مال کو، لیکن رزق کیا ہے؟ ہر میری لائف کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، میں آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، مجھے اولاد دی ہے، شوہر ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، زندگی ہے، وقت ہے، یہ تمام چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں، یعنی جو ہم نے اس کو دیا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو رزق کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، اپنے ارد گرد ہونے والی ان تمام نعمتوں کو دیکھیں، جو نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا وہ رزق ہے، اور وہ اسے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ راتوں کو پہلوؤں سے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ راتوں کا قیام، سجدہ اور ان چیزوں میں، اور آپ اپنی جسمانی صلاحیت اور اس کے مطابق ہی ہم نیکیاں کریں گے، یعنی یہ کوئی ایسا برڈن نہیں ہے، اپنی اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جس کو دی ہے نا وہ اس کے مطابق محنت کرے۔ آیت نمبر 17 دیکھیں، فلا تعلم پس نہیں جانتا نفس کوئی نفس ما وہ جو اخفیہ چھپا رکھی ہے لہم ان کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک جزاء بدلہ دینے کے لیے بما ان کا جو کانو وہ تھے یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 17 میں کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی والی معاملات ہیں۔ اب تک ہم نے 21ویں پارے تک جتنی اب تک کی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے نا، یہ ڈاکٹر سرار کی اور اسکالرز کی رائے کے مطابق یہی ہے کہ یہ وہ ہے جو کہ نزل ہے۔ نزل کا مطلب مہمان نوازی، یعنی ابتدائی مہمان نوازی، جو کہ سورہ کہف، آپ دیکھیں سورہ کہف ہمارے وقت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس زمین کی ساخت بدل دی جائے گی، جو آج یہ بیدوی شکل کی ہے یہ چپٹی کر دی جائے گی۔ جب یہ چپٹی کر دی جائے گی، جو کہ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اعراف والے، اس میں جنتیوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، جہنمیوں کا بھی آ رہا ہے، مہمان نوازی کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو وہ ان اسکالرز کی مفسرین کی رائے کے مطابق جو پہلی ابتدائی مہمان نوازی جو ان نعمتوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سورہ اعراف آیت 48، سورہ اعراف کی جو ہے آیت 48 ہے، جی سورہ اعراف کی جو ہے جی آیت نمبر 48، جس میں پھر اس کے بعد ان کو اوپر لے جایا جائے گا، جو جنتی ہوں گے ان کو پھر اٹھایا جائے گا، اور جہنمی جو ہے وہ پھر اسی زمین پہ رہیں گے، کفار جو ہے وہ اسی زمین پہ رہیں گے، جہنمی جو ہے وہ اپنے درجے کے مطابق، جنتی جو ہیں اپنے درجے کے مطابق وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر وہ معاملات ہے کہ پہلی نزل، پہلی ابتدائی مہمان نوازی اس زمین پر ہوگی، لیکن اس آیت میں جو ہے وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا گمان ہی گزرا ہے۔ تو تم چاہو تو یہ والی آیت پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ سجدہ کی خاص اس آیت کے بارے میں ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر 17 جو ہے یہ اس کا حدیث میں ذکر ہے۔
آیت نمبر 18 پہ آ جائیں. کیا پس من، کیا پھر وہ شخص کانا ہے مؤمنن مومن، تو من اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کانا فاسقا جو کہ فاسق ہے. ٹھیک ہے نا، دو لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہے جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک ہے جس کا ٹارگٹ آخرت ہے، وہ آخرت کی کامیابی وہ جانتا ہے، اس کا یقین ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، تو نہیں وہ برابر ہو سکتے. آیت نمبر 19، اما لیکن الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات الماوا، تو ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے لیے، نزلم، بطور مہمانی، بما، اس کے بدلے میں، جو کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یہ 19 پھر وہی ہے جو ہم نے ابھی 17 پڑھی ہے. 17 میں کچھ حصہ پڑھا ہے، 19 بھی اسی طرح سے ہی ہے. اس کو لغوی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا. میں چاہوں گی آپ لوگ بھی ان کا انداز سے ذرا ایک دفعہ ان کی یہ ریکارڈنگ سنیں. لیکن یہاں پر آیت نمبر 19 میں انہوں نے کہا نزلن کو ضرور ذہن میں رکھیں. نزل کس کو کہتے ہیں؟ نزل کہتے ہیں نازل ہونے کو، اترنے کو. اچھا، اس کے بعد ایک مہمان جو ہمارے گھر آیا، وہ جو اترا وہ نزیل ہو گیا. اب دیکھیں ہر گھر کا اپنا روایت ہے. کچھ لوگ آتے ہیں تو فوراً جوس دیتے ہیں، کچھ آتے ہیں وہ ٹھنڈا پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو نزل کہتے ہیں. اب جو باقاعدہ مہمان نوازی ہے، اب اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل لگا، وہ کھانے لگے، وہ سیلیڈ آیا، اب وہ ایک پوری، اس کو ضیافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا اس چیز کو سمجھیں. نزل، ابتدائی مہمان نوازی جو یہاں ہوگی، جو پہلی ہوتی ہے. اس کے بعد جو اہتمام کیا جاتا ہے، جو خاطر مدارت کی جاتی ہے، جو مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کو ضیافت کہلایا جاتا ہے. تو اہل جنت کی نزل، ابتدائی مہمان نوازی جو کہ یہاں ہوگی زمین میں. اس کے بعد جب ان کے درجات بڑھا دیے جائیں گے، جو ان کی اصل ضیافت ہے، وہ جس کے بارے میں ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان ہی گزرا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین. آیت نمبر 20 پہ آ جائیں. وَأَمَّا، اور لیکن الذین، وہ لوگ جنہوں نے فسقوا، فسق کیا، نافرمانی کی، فما واہم النار، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، این یخرجو، کہ وہ نکلے وہاں سے، منہا، اس سے، اعیدو، تو وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا، اسی میں، وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، ذوقوا، اب تم چکھو، عذاب الناری، آگ کا عذاب، الذی، وہ جو، تم تھے، بھی، اس کے ساتھ، تکذبون، تم نے ان چیزوں کو جھٹلایا. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، 4 آسمانی کتابیں بھیجی. اور اب اس وقت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت مکمل ہو گئی ہے، تو وہ ذمہ داری امت کو دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں مفہوم ہے کہ میری امت میں مسلسل وہ لوگ آتے رہیں گے، بلکہ میرے پاس حدیث کا نمبر ہے کہ جو کہ حق کی بات کرتے رہیں گے. ایک سیکنڈ، یہ ریمائنڈر تو مجھے یہ حدیث، جی، میری امت میں ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا جو یہ بات آگے پہنچاتا رہے گا. اس کا بھی آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں. یہ مسلم کی حدیث ہے 2918. یہ مسلم کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی ہے، ابو داؤد کی بھی ہے 2918 میں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہر گروہ قیامت تک آتا رہے گا. ٹھیک ہے، اب نبوت جہاں مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا، یہ خود لے لی. آسمانی کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. ٹھیک ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حفاظت کا ذمہ لیا اور امت پہ ذمہ داری ڈال دی. ٹھیک ہے نا، تو امت کے ہر شخص پہ اب یہ ذمہ داری ہے. تو اس طرح سے اس کے باوجود جب جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم چکھو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری ہدایت کے لیے، کیونکہ ہدایت کا ذمہ بھی دیکھیے اللہ نے لیا. آپ کے اور میرے ارد گرد یہ تمام جو ہیں یہ یہاں موجود ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنا خود ہے. اب آپ گھر سے نکلے کسی رستے کی طرف، وہ رستہ آپ کو لے جائے گا. آپ نیکی کے رستے سے نکلیں گے وہ آسان ہو جائے گا، برائی سے نکلیں گے وہ بھی آسان ہو جائے گا. پھر ان کو کہا جائے گا کیونکہ تمام مواقع موجود تھے، تم نے جھٹلایا، تو اب تم چکھو اس عذاب کا مزہ. وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، قریب ترین دنیا کے عذاب سے اور بڑے عذاب سے پہلے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹیں. تو 21 آیت جو ہے یہ ضرور اس میں رکھیں. اس میں آپ لوگ سورہ روم 41 دیکھ لیں. مختصر یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ خواب غفلت سے اٹھ جائیں، یہ توبہ کر لیں، یہ اپنی آنکھیں کھول لیں، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم ان کو لازماً چھوٹے عذاب سے چکھاتے ہیں بڑے عذاب کی طرف، تاکہ یہ غفلت سے نکل آئیں، تاکہ یہ
संभल जाए ताकि ये तौबा कर ले, ठीक है ना। आयत नंबर 22 देखें, वमन अज़लमा, और कौन इससे ज्यादा जालिम है, मिम्मन, इस शख्स के ज़ुक्किरा, जिसे नसीहत की गई, बि आयाति रब्बिही, अपने रब की आयात के साथ, सुम्मा आरदा अनहा, फिर उसने एराज किया इनसे, इन्ना बिलाशुबह हम मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, इन मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं, ठीक है ना। यानी ये इनकी बदनसीबी है कि यहाँ पर तमाम मौके मौजूद हैं, फिर भी देखें इन्होंने एराज किया, फिर भी ये वही दुनिया को माते रहे। अच्छा, आयत नंबर 23 पे आ जाएं, वलक़द अलबत्ता तहकीक आतैना मूसल किताबा, हमने दी मूसा को किताब, फला तकुन फी मिरयातिम मिन लिक़ाई, और लिहाजा अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो किसी शक में इस मूसा की मुलाकात से, वजअलनाहु, और हमने बनाया इस तौरात को, हुदन, हदायत का जरिया, ली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए। अब ये साबिका उम्मत मुस्लिमा की बात आ रही है। साबिका उम्मत मुस्लिमा जो बनी इसराइल कहलाती है, जो आज के यहूद कहलाए जाते हैं, उनके पास 3 आसमानी किताबें आई। अब इस आयत का थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने दी मूसा को भी किताब, ठीक है ना, यानी ये आज हमारे पास किताब है, तो साबिका उम्मत मुस्लिमा की जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी वो तौरा है। अब इसमें ये जो जुमला ऐड हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शक में ना रहे उस मुलाकात से। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब का कहना है क्योंकि शबे मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई है और छठे आसमान पर हुई है, तो इसमें उसके बारे में भी राय आती है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर सरार ने कहा है कि कुछ मुफस्सिरीन जो हैं, उनका जो रुझान है या उनका ज्यादातर मफहूम जो है वो इस बात की तरफ ही है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरा दी, ठीक है ना। ज्यादातर मुफस्सिरीन का कहना है कि उसमें ये मतलब आता है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरा दी है, वो भी हमारी ही तरफ से थी, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कुरान दिया है, ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। तो ये दोनों राय आप ज़हन में रखें। मुलाकात के हवाले से डॉक्टर इसरार की राय है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात छठे आसमान पर हज़रत मूसा से हुई, ठीक है ना। लेकिन उनका खुद का कहना है कि मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक मेन इसका मफहूम जो निकला है वो ये निकला है कि जैसे हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, इसी तरह वो भी हमारी तरफ से थी। अब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया है, ये भी हमारी यानी अल्लाह ही की तरफ से है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जो हमें बात पहुंचाई जाती है वो उम्मत को कही जाती है कि हम भी ये बात समझें कि तौरा, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये सब आसमानी किताबें जो हैं या सुहuf इब्राहिमा जो आते हैं, ये सब अल्लाह ही की तरफ से हैं, तो इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आयत नंबर 24 देखें फिर, वजअलना, और हमने बनाए, मिनहुम, इनमें से। अच्छा, अब इनमें से के जरूर देखा करें क्योंकि पिछली आयत में अभी बनी इसराइल की बात हो रही है, तो यहाँ बनी इसराइल की तरफ ये इशारा है। हमने बनाए इन्हीं में से अइम्मतन, कुछ पेशवा, यहदूना, वो रहनुमाई करते थे, बी अमरिना, हमारे हुक्म से, लम्मा, जब सबरू, उन्होंने सबर किया, वह कानू भी आयातिना युकिनून, वो थे हमारी आयतों पर यकीन रखने वाले। तो 24 आयत में आप लोग साइड पे लिखें, बनी इसराइल के उन पेशवाओं की तारीफ की जा रही है, क्योंकि 22, 23, 24 कनेक्टेड हो गई। 23 में जो मूसा अलैहिस्सलाम, तौरा, उनकी बनी इसराइल की बात हुई, तो 24 में उन लोगों की तारीफ करके बताया जा रहा है हम उम्मत को कि देखो, इससे पहले जो उम्मत थी उनको जब मैंने किताब दी, उनके जो पेशवाओं का जिक्र आ रहा है, तो उन्होंने भी तौरात की तालीमात पर अमल किया, उसे लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, अब सबर की बात क्यों आई? जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं, जब किसी को कहें जरा करें, जरा उसको समझाएं, तो वो तनकीद से बर्दाश्त नहीं होती, तो फौरन उसका रिएक्शन सख्त होता है, वो एकदम नहीं मानता है, तो उसमें सबर करना होगा, ठीक है। जब जब अल्लाह ताला की तालीमात को पहुंचाया गया है नस्ल इंसानी में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, 950 साल, जब जब अल्लाह ताला की तालीमात को पहुंचाया गया आगे, तो जो लोगों का रिएक्शन आता है ना, उस पे सबर करना होगा, ठीक है ना। हमने इनमें से ऐसे इमाम उठाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हदायत देते थे और उन्होंने सबर की रविश अख्तियार की। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात आती है, देखें, ये जो आपकी और मेरी फितरत बनाई है ना, इसमें नेचुरली है कि हमें घर खूबसूरत हो, दौलत हो, गाड़ी हो, मकान हो, आती है ना, फितरी फितरी तौर पे है। अब जब अल्लाह ताला का हुक्म मानना है तो इसको कंट्रोल करना है,
ٹھیک ہے، پسند بہت ہیں یہ چیزیں، پر ان آسائشوں کے حصول کو اپنا فوکس نہیں بنا لینا، بلکہ واقع ہی وہ ایک بہت بڑی جدوجہد ہے کہ اپنے ان 24 گھنٹوں میں سے اس وقت کو نکالنا۔ تو اسی چیز کی تعریف کی گئی ہے کہ گو کے انسان کو بہت پسند ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس کے شب و روز کے اندر دعوت و تبلیغ کی جدوجہد شامل ہوتی ہے، تو واقع ہی وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے اس کو صبر کرنا ہے، اپنی دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو سب سمجھ نہیں لینا۔ جب دیکھیں ہم خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کر لیے، تو پھر obviously پھر تو ٹائم نہیں ہوگا ان چیزوں کا۔ تو واقعی اس چیز کی تعریف کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے ان آئمہ، ان پیشواؤں کی ہی تعریف کی گئی ہے کہ کیسے انہوں نے وقت نکالا، انہوں نے اس کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے آگے پہنچایا اور اس پر صبر کیا، ٹھیک ہے نا۔ کہاں صبر کیا، اور وہ ہماری آیت تھے، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 25 پہ آ جائیں۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، ہوا یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، ان معاملات میں سے، کانو، وہ تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اولم یہدی، کیا اور نہیں واضح ہوا، لہم، ان کے لیے، کم، کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی تھی، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ بھی چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، ان فی ذالک لآیات، البتہ اس میں ایسی نشانیاں ہیں ان کے لیے، افلا یسمعون، تو پھر وہ کیوں نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ یہ 26 میں آپ وہ ہبہ میپ لگا لیں جو ہم نے ابھی لکھا تھا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 26 میں، یہ وہی آپ ذہن میں رکھیں جی۔ یہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سورہ اعراف پوری پڑھ لی، سورہ ہود پوری پڑھ لی، سورہ شعراء پوری پڑھ لی، ان 6 اقوام کا جن سے اہل عرب واقف تھے ان کا مسلسل ذکر آیا۔ یہ ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا یہ چلتے پھرتے نہیں ہے، تو یہ اشارہ وہی اہل عرب قریش مکہ کی طرف ہے۔ دیکھیں ان شارٹ آپ لوگ ریوائز کر لیں، سب سے اوپر دیکھیں نارتھ کی طرف جو پہاڑی بنی ہوئی ہے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام جن کی کشتی رکی تھی، جن سے 3 بیٹے سام، حام، یافس، جہاں سے نسل انسانی، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اب سامی نسل تھی جو نیچے اتری، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب کے ساؤتھ پہ اتر گئے، ٹھیک ہے، ساؤتھ پہ یمن ہے۔ اب یہ قافلے تو چلتے تھے، قریش مکہ کے تو روٹ یہی تھے، یمن اور شام کی طرف، یہ وہ کیراوان روٹس، یہ روٹ بنے ہوئے ہیں جہاں یہ ان کے قافلے چلا کرتے تھے۔ اہل عرب واقف تھے کہ یہ ربع خالی ہے، یہ یمن کا علاقہ ہے، یہ عاد والوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، ان پہ عذاب آیا۔ عاد والوں کے بعد پھر اوپر آ جائیں، قوم سمود، مدائن صالح، جو کہ مدینہ سے 380 کلومیٹر پر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہی کیراوان روٹ سے جو ان کے گزرا کرتے تھے، یہ جانتے تھے صالح والوں کو۔ اچھا، پھر عذاب آیا، وہ لوگ بھی ختم ہوئے، پھر آگے کون آئے، لوط والے آئے، ٹھیک ہے نا۔ لوط والے کون تھے، جہاں شام تھا، شام کا علاقہ تھا، سدوم اور عمورہ تھا، یہ سب جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد شعیب والے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پھر عذاب آیا، اس کے بعد قوم شعیب آئی۔ قوم شعیب سعودی عرب کا سمجھے نارتھ، اور بالکل صحرائے سینا کے پاس یہ علاقہ لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گزرتے ہیں، یہ جانتے ہیں ہم نے ان جیسے ہی کتنی امتوں کو، بستیوں کو ہلاک کیا، کیونکہ یہ وہ کیراوان روٹ ہے۔ صرف حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ اس میں تھے ایجپٹ میں، ورنہ یہ وہی کیراوان روٹس ہیں جہاں مسلسل یہ لوگ گزرا کرتے تھے، یمن سے شام تک، اور درمیان میں مکہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ آیا کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی ہیں، کیا یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، کیا یہ نشانیاں نہیں دیکھتے؟ تو واقعی آج انٹرنیٹ کے دور میں آپ دیکھیں، ہم نے کتنی دیکھیں تفصیل سے، آپ اور میں دیکھیں، گوگل سے ہم نے دیکھیں، عاد والوں کو بھی دیکھا، سمود والوں کے آثار بھی موجود ہیں، قوم لوط کے ڈیڈ سی کے بھی، آج تو ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ قوم لوط کا جو مدفن ہے وہ پانی ہے، آج تو ہم وہ لوگ ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بھی ریلائز کرنے کے لیے ہیں کہ کیا یہ وہ سنتے نہیں ہیں، پھر بھی کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ آثار آج بھی باقی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قریش مکہ کے بھی کیراوان روٹس یہی والے تھے، تجارتی قافلے کے جو روٹس تھے نا وہ یہی والے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 27 پہ آ جائیں۔ کیا وا اور لم نہیں، یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ بے شک ہم نسوکو، ہانک لے جاتے ہیں، ماء، پانی کو، الل اردی، زمین، جرس یعنی کہ چٹیل زمین کی طرف، فنخرجو، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی اس کے ذریعے سے، زرعن، کھیتی، تاکلو، کھاتے ہیں، منہو، اس سے، انعامہم، ان کے چوپائے بھی، وانفسہم، اور وہ خود بھی،
یہ مکی دور کا جو انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے. افلا یبصرون، کیا پھر بھی وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا کب، ہاذا یہ، فتح فیصلہ، ان کنتم صادقین. 28 آیت کے اگر تم سچے ہو تو یہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہی والی بات کہ اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو کب آئے گی قیامت، تم لوگ تو کب سے ڈرا رہے ہو، آخر ڈراتے ہی رہو گے. یہ وہی والے معاملات جو ہیں جو مکی دور میں آتے ہیں اگر تم سچے ہو تو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 29، قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ینفع، نہیں نفع دے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ اس دن مہلت دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ابھی ہم اتنے ڈیٹیل سے، یہی ہے جس کو ہم سمرائز کریں تو ایک ہی لائن آتی ہے کہ ابھی امتحان کا وقت ہے. موت پہ اگر امتحان آپ کو یقین آ گیا تو اس ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ مہلت کا قانون ہے جس پہ یہ دنیا چل رہی ہے. یعنی آج ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگلا دن دیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، یہ توبہ کر لے، یہ ریلائز کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ دن جس کا تم انتظار کر رہے ہو نا، وہ تمہیں پھر نفع نہیں دے گا، اس دن کا ایمان لانا نہیں، اور نہ اس دن مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 30، فَأَعْرِضْ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں، انہم، ان سے، یعنی کہ اب ان کو ہر بات سمجھ آ گئی ہے، یہ اعراض کر رہے ہیں، بات ان کو سمجھ آ گئی ہے. وَانتَظِرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کریں، انہم منتظرون، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان سے اعراض فرمائیں، وہ انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں، یہ حدیث ہے جس میں میں نے اس لیے لکھی کہ آپ لوگوں اپنی نالج کے لیے پتہ اپنے قرآن پہ سائڈ پہ رکھ لیا کریں. یعنی آج سے دیکھیں، سورہ ملک تو مجھے ایسا لگتا ہے ہم سب کو پتا تھی، سورہ سجدہ لٹرلی مجھے بھی اب پتا چلا جب اللہ نے توفیق دی کہ اتنی حدیث ہمیں مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم did not used to sleep until he recited الف لام میم سجدہ اینڈ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک. یعنی یہ ہمارے بھی معاملات میں اب شامل ہو جانا چاہیے کہ جب ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں، ہم الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کریں، یہ اپنے معمول میں حصہ ڈال دیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے، کیونکہ ہمیں اتباع کرنی ہے اپنے رسول کی. ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر بھی لکھیں، اپنے قرآن کے سائٹ پہ بھی لکھیں، اور تاکہ آپ لوگ بھی آگے بتا سکیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بھی حدیث ہے جی. یہ جو آیت نمبر ہم نے 17 پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 21 پڑھی، اور یہ ساری پڑھی. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 17 پڑھی اور 19 پڑھی. تو یہ اس لحاظ سے آپ لوگ بھی ضرور ذہن میں رکھیں. بخاری کی حدیث ہے 3244، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے جنہیں نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے. اگر جی میں چاہے تو یہ آیت پڑھ لو. کون سی؟ جو آیت نمبر 17 ابھی ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 17 سورہ سجدہ ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ بخاری کی یہ حدیث لکھ لیں. بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں. ٹھیک ہے، چلے یہاں ہماری سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.